بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ درود و السلام کے پھول نشاور فرما جناب محمد پر اور آل محمد پر۔ آنکھوں دکھا مر بے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بات مشہور ہے کہ ایک صاحب نے اشتہار دیا کہ ہمیں ملازم کی ضرورت ہے، کھانا رہائش دی جائے گی۔ ملازمت کے لیے ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے پوچھا کیا کام؟ اس نے کہا دادا صاحب جانا ہے، اپنے لیے کھا لینا ہے اور میرے لیے لے آنا ہے، اور یہاں پر ہم اکٹھے مل کے رہیں گے۔ تو یہی ایک سچویشن اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ نوکری کے لیے وزیر اعظم چاہیے، بھلے کسی طرح سے بھی مل جائے، دھاندلی سے ملے یا جیسے بھی ملے، اور اس کے ذمے یہ کام لگایا جائے گا کہ جاؤ مانگ کے لاؤ دوسرے ملکوں سے اور خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی مانگے تانگے کا بھی وزیر اعظم میسر نہیں ہے۔ نواز شریف نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، عمران خان تو پہلے ہی چھوڑ چکا۔ عمران خان اندر ہے، شہباز شریف پرانی تنخواہ پر واپس کام کرنے کو تیار، لیکن اس کا الیکشن بھی ابھی ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ امیدوار جنہوں نے شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے فارم 45 لے کے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور کبھی نہ کبھی تو سنوائی ہو جانے والی ہے۔ ادھر مولانا کے اعتراف جرم کے بعد کیا عمران خان کی جو سائفر کے کیس میں قید ہوئی ہے وہ معاف ہوگی؟ اور کیا ان تمام کلپرٹس کو جو اس سازش میں انوالو تھے ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کی کہی ہوئی ایک ایک بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ساجد منصور کا ایک شعر ہے کہ شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ کتنے جھوٹے وعدہ معاف گواہ تیار کروائے گئے عمران خان کو پھنسوانے کے لیے، لیکن مولانا کے ایک بیان نے سب کی کلئی کھول دی۔ مولانا نے اپنی آخری عمر میں گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، یا پھر حصہ و قدر جثہ نہ ملنے پر بھانڈا پھوڑ دیا ہے، یا پھر یہ کوئی نئی چال ہے؟ کیا کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر ہمت کرے گا اس انٹرویو کی تردید یا تصدیق کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا ضمیر اتنی جلدی کیسے جاگ گیا؟ 40 سال تک تو وہ ان کے سیاہ و سفید میں حصہ دار رہے ہیں، اور علیم خان جو باجوہ کے سمدی کا بزنس پارٹنر ہے، اس کے چینل پر بیٹھ کر یہ اس طرح کا انٹرویو ہو سکتا ہے؟ اور مولانا تو خود MRD کے سربراہ تھے، وہ اپنے خلاف چارج شیٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو کیا اتنے بڑے ادارے کے سابق سربراہ کے خلاف اتنا بڑا بیان دینے پر فضل الرحمان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ان کو بھی شہباز گل کی طرح ننگا کیا جائے گا؟ میرے خیال میں تو یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا ہے، اور ان کے منصوبوں کی سمجھ جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ آج تک ان کی جو بھی کارروائیاں انہوں نے ڈالی ہیں وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اتنی دفعہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں سے نکال کے لے آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کارروائی فرما تھی، کیا سوچ کار فرما تھی، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ایک بات تو اس سے ظاہر ہو گئی ہے کہ خان صاحب جو میر جعفر اور میر صادق کا نام لیا کرتے تھے وہ بالکل سچ بات تھی، اس میں حقیقت تھی۔ پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں ان کے اپنے سپہ سالار میر جعفر کے طور پر عمل پیرا تھے، میر صادق کے طور پر عمل پیرا تھے۔ آج پاکستان میں 3-4 پریس کانفرنسز ہوئی، ایک مریم اورنگزیب کی، ایک اون چودھری کی، اور ایک PTI کے ان امیدواروں کی جو جیتے ہوئے ہیں اور ان کو ہرا دیا گیا۔ 3 گھنٹے کی لگ بھگ وہ پریس کانفرنس چلی، انٹرنیشنل میڈیا اس میں موجود تھا، جس میں سلمان اکرم راجہ، ریحانہ ڈار، ایاز امیر، شعیب شاہین، بہت سارے اور دیگر لیڈروں نے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے جن کو ہرایا گیا ایک بڑے مارجن سے، ان سب نے آپ کے وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنے فارم 45 بتائے، لہرائے، دکھایا، بتایا کہ کس طرح سے ان کو ہرایا گیا۔ فارم 45 تو ایک مکمل ثبوت ہے جس کی بدولت وہ مختلف کورٹس میں پٹیشنز فائل کر دی گئی ہیں، رزلٹ آئے گا انشاءاللہ، حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔ لائٹر موڈ پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 45 میں پاکستان نہیں بنا تھا، 47 میں بنا تھا، تو اس لیے رزلٹ بھی فارم 45 کے مطابق نہیں
47 کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ مجھے اپنے آپ کو، فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔